اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ درس میں لفظ کے حوالے سے بیان ہوا تھا کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، محمل اور مستعمل۔ پھر مستعمل کی دو قسمیں تھیں، مفرد اور مرکب، اور مفرد کی تعریف بھی میں نے کی تھی، اور پھر مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور کلمہ کی پھر تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر اسم، فعل، حرف کی بھی تعریفیں میں نے کی تھیں اور ان کے علامات بھی بیان کیے تھے۔ آج جو درس ہے اس میں مرکب کا بیان انشاءاللہ ہوگا کہ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو۔ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو۔ پھر مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید ایسے مرکب کو کہتے ہیں کہ جب اس کا بولنے والا اس کو بول کر خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے، اور سننے والے کو کسی بات کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو۔ خبر کی مثال زید قائم، اور طلب کی مثال ایتی بالماء۔ یہ تو مرکب مفید کی تعریف ہو گئی۔ پھر مرکب مفید کو جملہ، کلام، مرکب تام، مرکب اسنادی اور اسناد تام بھی کہتے ہیں۔ پھر جملہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی تعریف کرتے ہیں کہ جملہ خبریہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ سے متصف کیا جا سکے۔ جملہ خبریہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ سے متصف کیا جا سکے۔ پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ اس جملہ خبریہ کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید عالم۔ زید مسند الیہ، یہاں پہ زید مسند الیہ ہے اور اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں، اور عالم یہ اس کا دوسرا جز ہے تو یہ مسند ہے اور اس کو خبر بھی کہتے ہیں۔ اور جملہ فعلیہ اس جملہ خبریہ کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے ضرب زید۔ ابھی ضرب مسند بھی ہے اور فعل بھی ہے، اور زید یہ مسند الیہ بھی ہے اور اس کو فاعل بھی کہتے ہیں۔ اور جملہ انشائیہ انشاءاللہ اس کی تعریف اور اس کے آگے جو مشہور 10 قسمیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو بیان ہوں گی، تو آپ اس پیغام کو شیئر ضرور کریں اور حوصلہ افزائی کے لیے کومنٹ، لائک ضرور کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔